وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پر صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پیارے اسلامی بھائیو، اچھی نیت افضل ترین عمل ہے. آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. مثلا نیت کیجئے، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنی دیر ہو سکا دو زانوں، یعنی نماز میں التحیات پڑھتے ہوئے جیسے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر مسلمانوں سے سلام کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بنی اسرائیل کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے. یہ سب ماہی گیر تھے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے بیچتے اور اپنی روزی کا اہتمام کیا کرتے تھے. بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی. پھر قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا. اب انہیں آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت آیا کرتی. اپنی یہ اتنی مچھلیاں دیکھ کر ان کے دل للچاتے، جی چاہتا کہ مچھلیاں پکڑیں بیچیں خوب نفع کمائیں، مگر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا. لہذا دل کی حسرت دل ہی میں رہ جاتی. کچھ عرصہ تک انہوں نے صبر کیا اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے رہے. پھر انہیں شیطان نے حیلہ سکھایا. انہوں نے یوں کیا کہ اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے حوض بنائے اور سمندر سے نالیاں کھینچ کر حوض تک لے آئے. ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو نالیوں کے منہ کھول دیتے، مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی. اگلے دن یہ انہیں پکڑ لیتے. جب یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہی تھی ان کی، صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہر ہے مچھلیاں پکڑنا منع تھا. چاہے جال ڈال کر پکڑتے، چاہے حوض کے ذریعے قید کر لیتے. دونوں صورتوں میں مچھلیاں تو پکڑی ہی گئیں. لہذا انہیں سمجھایا گیا. انہیں کیا کیا گیا؟ سمجھایا گیا. دین کا درد رکھنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی. انہیں بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ غیر شرعی حیلہ ہے، یہ محض ایک بہانہ ہے. تم اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو، مگر وہ نہ مانے.
آخر اللہ پاک کی نافرمانی وہ کرتے رہے، گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے، آخر ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب اللہ پاک کا قہر ان پر برس پڑا۔ ایک صبح کو دیکھا گیا کہ نافرمانوں کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، اور یہ سب نافرمان بندر بن چکے تھے۔ اللہ پاک نے یہ عبرت ناک واقعہ قرآن کریم کے اندر یوں بیان فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سیدی امیر اہل سنت کیا خوب مناجات کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ پاک کی نافرمانی کا کیسا بھیانک انجام ہوا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ان نافرمانوں کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اسی عبرت ناک واقعے کے متعلق فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ معلوم ہوا اس واقعے میں عبرت اور نصیحت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں، اللہ پاک کے حضور رجوع لائیں، توبہ کریں، نیکیاں کریں، اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہیں، کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، وہ لوگ گناہوں میں حد سے بڑھے، اللہ پاک کی حدود کو توڑا، تو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، لہذا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نافرمانی لعنت برسنے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں۔ جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العیاذ باللہ تعالی۔ اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کرتے جائیں اور
توجہ کا یہ مقام ہے کہ کتنی قومیں ایسی جو اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اور جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں پر اڑتے اور اپنے گناہوں کو اچھا دکھانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، سود کو منافع یعنی پروفٹ کہہ دیں گے، بے حیائی کو جدت کا نام دیں گے، بے پردگی کو فیشن کا نام دے دیں گے، اور ایسے نادان ذرا اندازہ تو کریں کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج من گھڑت باتیں کر کے، زبان چلا کر، گناہ کا نام بدل کر، بظاہر دل کو بہانے والے الفاظ بول کر، گندے کام کو لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بھی لیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کے حضور حاضری نہیں ہونی؟ ذرا سوچے تو صحیح کہ جس جبار و قہار کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا وہ دیکھتا نہیں ہے؟ کیا اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے اعمال لکھ نہیں رہے؟ جب ایسا ہے تو پھر ان دل لبہانے والے الفاظ کا کیا فائدہ؟ گناہ تو آخر گناہ ہی ہے، گناہ کا انجام ہمیشہ عبرت ناک ہی نکلتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے کتنی ہی سنگتیں قومیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار دیکھنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلی قوموں میں کس طرح کے عذابات آئے؟ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ان کے لمبے لمبے قد تھے، بڑے بڑے جسم تھے، یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے محلات بنایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں مال و دولت سے نوازا، انہیں نعمتیں عطا فرمائی، مگر انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے، گناہوں پر قائم رہے، ضدی بنے، آخر ان پر رب قہار کا قہر برس پڑا۔ اللہ پاک نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا، نہایت سرد، خشک اور سخت سناٹے دار آندھی تھی۔ اس کی شدت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح مارتی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ 8 دن تک یہ آندھی مسلسل چلتی رہی، اور اس نے قوم عاد کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ قوم سمود یہ فن تعمیر کی ماہر تھی، اللہ پاک نے انہیں بہت نعمتوں سے نوازا، انہیں طاقت دی، انہیں مال و دولت سے نوازا، مگر انہوں نے بھی نافرمانی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے رہے، گناہوں کا بازار گرم کیا، آخر ان پر بھی قہر الہی کا کوڑا برس گیا، ان پر شدید زلزلے کا عذاب بھیجا گیا، جس سے یہ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ نمرود کیسا روب و دبدبے والا بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اسے تاج و تخت عطا کیا، مگر اس نے نافرمانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخیاں کی،
آخر اس پر عذاب آیا، اللہ پاک نے اس بد انجام کو اور اس کی فوج کو مچھروں کے ذریعے فنا کر کے گھاٹ اتار دیا۔ فرعون کیسا طاقت والا تھا، اس نے نافرمانی کی، اس کی بادشاہت اس کے کچھ کام نہ آئی۔ طاقت، قوت، تخت و تاج، فوج، لشکر سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور فرعون اپنی کافر قوم سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ ہے نافرمانی کا انجام۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، وہ مہلت دیتا ہے، سدھرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، مگر جو نہیں سدھرتے، نافرمانیوں پر اڑتے ہیں، گناہوں پر دلیری دکھاتے ہیں اور خود اللہ پاک کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، جب اس جبار قہار کا قہر برس پڑتا ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون بادشاہ ہے، کون فقیر ہے، کون طاقت والا ہے، کون کمزور ہے۔ جب اللہ پاک کا قہر برستا ہے تو مال و دولت کچھ کام نہیں آتے، تاج و تخت بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں، اور طاقت و قوت کا غرور ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا ہے۔ مگر افسوس، ہم لوگ نہیں ڈرتے، قبر و آخرت کی فکر نہیں کرتے، شیطان کے جال میں پھنستے ہیں، دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، نفسانی خواہشات کے ہاتھ مغلوب ہو کر اللہ پاک کی نافرمانی میں پڑتے۔ اے کاش ہم اپنے رب کریم کے حضور جھک جائیں، نافرمانیوں سے باز آئیں، کاش ہمیں سچی توبہ کی توفیق مل جائے، اور اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کا فضل ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت کو رسوا نہیں کرتا۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہم پر پہلی قوموں کی طرح اجتماعی عذاب نہیں آتے، ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جاتے، اس امت کو پہلی امتوں کی طرح بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا۔ مگر یاد رکھیے، اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ تو بہرحال نکلتا ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خسف اور مسخ تھا، یعنی پہلی امتیں نافرمانی کرتی تو انہیں زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا۔ لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف و مسخ ہے کہ پہلی امت کے جسم کے پہلے جسم بدلتے تھے، اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ اللہ پاک کی پناہ، کیسی عبرت کی بات ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کے سبب دل الٹ دیے جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آیت ذکر کر کے فرماتے ہیں دل بگڑنے کی، دل الٹنے کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اطاعت میں لذت نہ پانا۔ ذرا غور کریں، اطاعت میں لذت، نماز پڑھتے ہیں، نماز کا لطف نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی برکتیں نصیب نہیں ہوتی،
نماز پڑھتے ہیں، نماز کی چاشنی، نماز کا لطف نہیں مل پاتا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جو دوسری نشانی ہے، فرمایا کہ گناہ سے خوف نہ کرنا۔ ذرا آپ اور میں ہم اپنے اوپر غور کرتے جائیں، ان نشانیوں کو سنتے جائیں اور تصور ہی تصور میں اپنے دل و دماغ پر ذرا نظر دوڑائیں، اپنے اوپر غور کرتے چلے۔ ذرا پہلا فرمایا کہ اطاعت میں لذت نہ پانا یہ علامت ہے کہ رب نے دل کو الٹ دیا ہے، یہ علامت ہے کہ دل بگڑ چکا ہے۔ نمبر 2، گناہ سے خوف نہ کرنا، اور نمبر 3، کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا، عام ہو یا خاص۔ ہماری حالت کیا ہے اس وقت؟ ہر شخص اپنے حالات سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جب کسی جنازے میں جاتا ہوں تو میری کیا کیفیت ہوتی ہے، جب میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوں تو میری کیا کیفیت ہوتی ہے، جب گناہ کرتے ہوئے میرے دل کے اندر کیا سوچ ہوتی ہے، میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں کہ آج ہماری حالت، گناہوں میں لذت ملتی ہے، اطاعت میں ہمیں لذت نصیب والوں کا حصہ ہے، فضول کاموں میں مصروف ہیں، لیکن جو کرنے والے کام ہیں ان کی طرف ہم نہیں جاتے۔ رمضان المبارک تشریف لے آئے تو کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی کام کاج کی فکر۔ ایک تعداد ہے جن کا روزے رکھنے کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتا، اور کسی کی موت سے عبرت پکڑنے کی حالت تو ہماری ایسے ہے کہ اللہ ہی بس ہم سب پر رحم فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب تک ہمیں فکر نہیں ہوگی، سوچ نہیں بنائیں گے، ذہن نہیں ہوگا، گناہوں کی نحوست سے اپنا پیچھا نہیں چھڑائیں گے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ خالی نیتیں کرنا، خالی ارادے کرتے رہنا، ہاں یار آج نہیں کل سے نماز شروع کروں گا، کل نہیں چلیں یار 2 دن بعد نماز شروع کروں گا، چلیں یار فلاں کام جو ہے نا بس یہ کاروبار سیٹ کر لوں، اس کے بعد پھر نمازوں کی طرف، پھر میں زکوٰۃ اور صدقات دینے کی طرف آؤں گا۔ یہ ہیلے بہانے ہمیں کہیں ڈبا نہ دیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک دینی بھائی تھا، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، میری نگاہ میں بڑا عبادت گزار، تہجد پڑھنے والا، خوف خدا سے رونے والا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے خبر ملی کہ میرا وہی دینی بھائی بیمار ہے اور بہت کمزور ہو چکا ہے۔ میں عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ گھر کے درمیان میں لیٹا ہے، اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو چکی ہیں۔ میں نے اسے کہا، اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اسے تلقین کی، اس بار بھی اس نے آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اب میں نے ذرا سختی سے کہا، اگر تو نے کلمہ نہ پڑھا تو میں تجھے نہ غسل دوں گا، نہ کفن پہناؤں گا، نہ ہی تیرا جنازہ پڑھوں گا۔
یہ سن کر اس نے کہا اے منصور، میرے اور کلمہ طیبہ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں گئی وہ نمازیں؟ کہاں گئے وہ روزے؟ وہ تہجد، وہ راتوں کی عبادتیں؟ اس نے بڑی حسرت سے کہا اے منصور، میں یہ سب کچھ اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، میں یہ عبادتیں دکھاوے کے لیے کرتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ لوگ مجھے نمازی، روزہ دار، تہجد گزار کہیں، میں دکھلاوے کے لیے ذکر بھی کیا کرتا تھا، مگر جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، کپڑے اتار دیتا اور خوب شراب پیتا، اللہ پاک کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ پھر ایک بار یوں ہوا کہ میں سخت بیمار ہو گیا، مجھے بچنے کی امید ہی نہ رہی، چنانچہ میں نے قرآن کریم ہاتھ میں لیا اور تلاوت شروع کی۔ میں ایک ایک حرف پڑھتا ہوا سورہ یاسین شریف تک پہنچا تھا تو میں نے دعا کی اے اللہ پاک، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں نے آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی، مگر افسوس میں دوبارہ گناہوں میں مشغول ہو گیا۔ میں نے توبہ توڑ دی اور شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ لمبے عرصے تک سلسلہ رہا، پھر اچانک میں اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے موت کے سائے دیکھ لیے۔ اب کی بار میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن مجید کے وسیلے سے دعا کی، توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا اور مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ جب مجھے شفا نصیب ہوئی، مگر میری نادانی، صحت کی نعمت ملتے ہی میں پھر سے خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ اب تیسری مرتبہ اللہ پاک نے مجھے اسی مرض میں مبتلا کیا۔ اس بار بھی میں نے وہی طریقہ اپنایا، میں نے قرآن کریم منگوایا، کھولا، مگر افسوس میری زبان بند کر دی گئی۔ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا تھا مگر ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ اس حالت میں میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ پاک مجھ سے سخت ناراض ہے۔ پھر بھی میں اللہ پاک کے حضور عرض کیا یا اللہ پاک، قرآن مجید کے صدقے مجھے شفا عطا فرما۔ اب کی بار مجھے غیب سے آواز آئی، جب تو بیمار ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور جب تندرست ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے لگ جاتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو روتا ہے، جب شفا یاب ہو جاتا ہے تو میری برائی اور نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ تو کتنی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوا، اللہ پاک نے تجھے ان سے نجات عطا فرمائی، اس کے باوجود تو گناہوں میں ڈوبا رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ کیا تو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے؟ پھر بھی غفلت میں پڑا رہا۔ اللہ پاک نے تجھ پر فضل فرمایا، تو نے اسے بھلا دیا۔
تو نے کتنی بار اللہ پاک سے وعدہ کیا لیکن پھر توڑ دیا۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ یہ باتیں بتاتا ہوا رو رہا تھا، میں اس کے پاس سے اٹھ کر چل پڑا، ابھی گھر کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے بندو، اے عاشقان رسول، یہ ہے نافرمانی کا انجام، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کا انجام۔ بے شک اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ رب اپنے بندوں کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم توبہ کی امید پر گناہوں اور نافرمانیوں پر دلیر ہو جائیں کہ کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ہم معافی مانگ لیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ توبہ بہت اعلیٰ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، اس کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔ نیکی کی توفیق جیسے ہر ایک کو نہیں ملتی نا، تو نیکی بھی، تو توبہ بھی نیکی ہے، اور اس توبہ کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ بعض اوقات نافرمانیوں کے وبال کے طور پر دل الٹ دیے جاتے ہیں، اللہ پاک کی لعنت برس جاتی ہے اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، یوں بندہ بغیر توبہ کیے نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ذلت اور رسوائی سے بچائے، کاش سچی توبہ کی توفیق مل جائے۔ بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اللہ اور رسول کی نافرمانی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں لاتا، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی۔ اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جائے، جس کی بارگاہ رب العزت میں کوئی وقعت نہ رہے، اسے کہیں پھر عزت نہیں ملتی۔ پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر اس آیت کے تحت لکھا ہے، معلوم ہوا کہ عزت و ناموری کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں ہے کہ کوئی بندہ چاہے کیسے ہی سیاہ کام کرتا رہے، اپنا اعمال نامہ گناہوں سے بھر لے، اس کا کردار نافرمانیوں سے داغدار ہو، اس کے باوجود وہ عزت کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق و کردار سے، نیک اعمال سے، خیر خواہی اور ہمدردی سے آپ کو عزت کا حقدار ثابت کرتا ہے،
اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں گرا دیا جاتا ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مسلمانوں نے قبرص کو فتح کیا، میں نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا علی جا، آج تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا ہے، یعنی آج تو خوشی کا دن ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے جبیر غور تو کرو، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے رب کے حضور کتنا بے وقعت ہو جاتا ہے۔ قبرص کے رہنے والے کیسے غلبے اور عزت والے تھے، انہوں نے اللہ پاک کے احکام چھوڑے، اپنے رب کریم کی نافرمانی کی، تو ان کا یہ حال ہوا کہ آج انہیں شکست ہوئی اور یہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ سب مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت بھرا خط لکھا، اس میں فرمایا، بے شک جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا میں اس شخص کی تعریف کرنے والے لوگ ہی اس کی برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ اس کی تعریف کرنے والے لوگ ہی اس کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کے دل میں نور اور بدن کی طاقت بن جاتی ہے، لیکن اس کا برعکس جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل میں اندھیرا کرتا اور بدن کو کمزور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور نافرمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا جو نافرمان ہوتا ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے، وہ درجہ انسانیت سے گر کر ذلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو رب کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر واقعات و روایات گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرما بردار بندوں کے تابع انسان تو انسان، جانوروں کی محبت بھی اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے گناہگار، تو گناہ کے برے انجام سے کیوں بے خوف ہے؟ ہاں
گناہ کی تلاش میں رہنا گناہ کرنے سے بھی سخت ہے۔ تیرا کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا، کہے لگانا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا کے جھونکے سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ پاک تجھے دیکھ رہا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا۔ ہاں تو نہیں جانتا کہ اللہ پاک تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 10 برائیاں لے کر آتا ہے۔ ایک گناہ اپنے ساتھ 10 برائیاں لے کر آتا ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے۔ نمبر 2، گناہ کرنے والا ابلیس یعنی شیطان کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، گناہ کرنے والا جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے والا خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا زمین و آسمان کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے۔ گناہ کرنے والا انسانوں سے خیانت اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، توبہ کر لیجئے، رب کی بارگاہ میں جھک جائیے، رب کو راضی کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر آ کر اپنے آپ کو مٹا دیجئے، اپنی طاقت جاہ و جلال کو رب کی بارگاہ میں ڈال کر اپنے آپ کو جھکا دیجئے۔ اس کی برکت کیا ملے گی؟ حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے متعلق سوچا، گناہوں کے متعلق غور و فکر کیا تو اسے شرمندگی ہوئی۔ حالت ندامت میں اس نے 3 مرتبہ کہا اللہم اغفر، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ مولا تیری بخشش، الہی تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اسے موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، سچی توبہ کرنے کا ایک ذریعہ اور سچی توبہ پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی نیک اعمال میں گزارنے کا ایک ذریعہ کسی نہ کسی نیک ماحول کے اندر اپنے آپ کو وابستہ کرنا بھی ہے، کسی نہ کسی ایسے پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ہے کہ جس کے دامن سے وابستہ ہوں آپ کے دل کے اندر خوف خدا کی جناب والا خوف خدا کی کرنیں آپ کے دلوں کے اندر روشن ہوتی رہیں اور آپ کو ایسے ماحول
پرووائڈ کیے جائیں، آپ کو ایسے ماحول مہیا کیے جائیں کہ ان ماحول کے اندر آ کر، ان محافل کے اندر آ کر، ان گیدرنگ کے اندر آ کر ہمارے دلوں کی اصلاح ہو، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، ہماری نیتوں کی اصلاح ہو، اور ہمیں نیکیوں کی طرف ہمارا ذہن بنے، گناہوں سے بچنے کا ہمارا ذہن بنے۔ ایسا ماحول ہمارے لیے، ہمیں خود ہی ایسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا، خود ہی اپنے آپ کو ایسے ماحول کے اندر لے جانا ہوگا، ورنہ تو نفس و شیطان کے ہیلے بہانے ہمیں اس طرف نہیں آنے دیں گے۔ تو اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا دینی ماحول اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول اس وقت آپ کی اور میری ضرورت بن چکا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رجحان نیکیوں کی طرف رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور اٹھنا بیٹھنا ہو، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اور سید امیر اہل سنت نے ہمارے لیے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے جو اگر ہم بچنا چاہیں تو الحمدللہ مواقع موجود ہیں۔ کبھی تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے ہمارے اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے، اور ہمیں غفلت سے جگایا جاتا ہے، اور ہمیں علم دین سیکھنے کا، سمجھانے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ اور کبھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ذریعے ہمیں علم دین، فرائض، علوم سکھا کر ہمیں نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ کبھی مدنی چینل دیکھ کر، مدنی چینل کے ذریعے ہماری اصلاح کی جا رہی ہے۔ کبھی رمضان المبارک کے اندر اعتکاف 1 مہینہ 30 دن کا، 10 دن آخری عشرے کا اعتکاف کروا کر ہمیں ضروری فرائض، علوم، علم دین سکھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کی پریکٹیکلی طور پر ہماری اصلاح کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی جامعۃ المدینہ کے اندر ایڈمیشن لے کر عالم دین کورس کرنے کے ذریعے ہماری اصلاح کی جاتی ہے۔ کبھی دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے اندر حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے جتنے بھی مدارس المدینہ ہیں، وہاں ہمیں آ کر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہوتا ہے، ہمیں موقع فراہم کیے جاتے ہیں، ہمیں ایسی محافل میں موقع ملتا ہے، اور یہ رب کی عطا سمجھیں، یہ رب کا فضل سمجھیں، یہ رب کا انعام سمجھیں، یہ اللہ کی نعمت سمجھیں، اور اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس طرح کی محافل، اس طرح کے مواقع سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اپنی اصلاح کریں اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔